اچھے اور برے شعر میں تمیز کیسے کی جائے؟ کہ زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے. کہ زیادہ مشکل ہونا تو پھر آپ کو لغت دیکھنی پڑے, کتاب دیکھنی پڑے, کسی کو فون کرنا پڑے, سوچنا بہت زیادہ پڑے, یا یہ کہ آپ سنیں آج اور سمجھ میں آئے آپ کو 10 دن بعد. موج ہر دام میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ, دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. اب پہلا مصرع اتنا ثقیل ہے کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. آداب، ویلکم ٹو مینگو لاؤنج. میں مسعود اسلم ہوں اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر سلمان اختر. ڈاکٹر صاحب ایک سائیکائٹرسٹ ہیں, ایک سائیکو اینالسٹ ہیں اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں, نثر کی بھی اور شاعری کی بھی. ہمارا آج کا موضوع ہے شاعری. سلمان صاحب کے دادا ہیں مصطر خیر آبادی, والد ہیں جانثار اختر, ماموں ہیں مجاز, بڑے بھائی ہیں جاوید اختر. تو اس فیملی سے, اس خاندان سے تعلق رکھنے کے باعث ان کا خود شاعر ہونا کوئی اجنبی کی بات نہیں ہے. اگر یہ شاعر نہ ہوتے تو پھر شاید تھوڑی حیرت اور تھوڑی تشویش کی بات ہوتی. متعدد کتابیں ان کی اردو شاعری کی پبلش ہو چکی ہیں. تو سلمان صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. شکریہ بہت بہت. سلمان صاحب, موضوع ہے ہمارا شاعری. جی. تو آج کیا ہوا کہ نکلنے سے پہلے میں نے ایک کرتا پاجامہ نکالا اپنا, استری کیا کہ بھئی یہ پہن کے آج بات ہوگی شاعری کی مناسبت سے. پھر مجھے خیال آیا, کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے بڑے بھائی جاوید صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا تھا یوٹیوب پہ. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ شاعری آپ نے کیسے شروع کی. تو ایک بات جو انہوں نے کی وہ یہ کی کہ ان کا شاعروں کا تصور جو تھا وہ بہت مختلف تھا. پرانے شاعر جو تھے وہ بوڑھے تھے, پان کھاتے تھے, تو ایک بالکل مختلف تصور تھا. جوان شاعر کا تصور ان کے ہاں نہیں تھا. تو وہ ملے پاکستان کی ایک شاعرہ ہیں پروین شاکر سے, تو انہوں نے دیکھا کہ بھی شاعر تو ایسے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک ان کو اجازت مل گئی کہ جوانی میں بھی شاعری کی جا سکتی ہے. تو میں نے بھی سوچا کہ بجائے ایک اسٹیریوٹیپیکل کپڑے پہن کے شاعری کی بات کرنے کے, چونکہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ آج کی جو نسل ہے اس کو شاعری سے تھوڑا متعارف کروایا جائے, تو میں نے سوچا کہ میری بھی ڈریسنگ ایسی ہونی چاہیے جو آئیڈینٹیفائی کر سکے جس کے ساتھ آج کی نسل. تو ہینس دا ڈریس دیٹ آئی ایم ویئرنگ. اچھا, کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں کام پہ جاتا ہوا NPR پہ, NPR سن رہا تھا ریڈیو. اس پہ ہیمنگ وے کی ایک شارٹ سٹوری کا ذکر کیا انہوں نے, فار سیل بیبی شوز نیور بورن. اور پھر بات ہوئی کہ کتنے چھوٹے 6 الفاظ میں ایک پوری کہانی ہے. اب اس سے مجھے یاد آیا کہ ہمارے ہاں تو پوری روایت ہے شاعری کی کہ 2 لائنوں میں, خاص طور پہ جو غزل ہے, 2 مصروں میں پوری کہانی بیان ہو جاتی ہے. تو ہم سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ ڈیفینیشن سے, کہ بتائیے کہ شاعری کیا ہے. دیکھیے, ایک شریف مہمان کے طور پہ تو مجھے وہیں سے شروع کرنا چاہیے جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی اتنا شریف بھی نہیں ہوں, تو میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا, وہ تھا لباس کے بارے میں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ عموماً تصویروں میں, اور جب فلمیں بناتے ہیں لوگ یا ڈاکیومنٹری بناتے ہیں اور امیجنری تصویریں بناتے ہیں, تو غالب کی داڑھی بھی دکھاتے ہیں اور لمبے بال بھی دکھاتے ہیں. سچ بات کیا ہے کہ غالب کی جب داڑھی تھی تو بال نہیں تھے, اور جب بال تھے تو داڑھی نہیں تھی. اور یہ نہیں تھے کہ عمر کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے یا نیچرل پروسیسز کی وجہ سے سر پہ بال نہ رہے ہوں. انہوں نے ضد کر کے انہوں نے کہا کہ دلی میں ہر بھشتی نے اور ہر جو ہے مزدور نے اور ہر کمہار نے اور کاریگر نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, میں اگر داڑھی رکھوں گا تو سر کے بال مڈا دوں گا. تو ایک ضدی اوڈیشیس آدمی تھے. تو نتیجے کے طور پہ تمام فلمیں اور تمام فوٹوگرافس ان کی غلط بنائی جاتی ہیں, کیونکہ داڑھی انہوں نے رکھی صرف لیٹ عمر میں, اور دین ہی گاٹ ہز ہیڈ شیوڈ. سو آپ یو آر ان گڈ کمپنی. تو اس ایک طرح سے تو کم از کم کمپنی ٹھیک ہوگی. ان کی کوئی تصاویر ان کی ہیں اوریجنل؟ ایک تصویر کے بارے میں
کچھ ہے کہ دس از این اوریجنل فوٹوگراف, دیر ڈز ایگزسٹ اے فوٹوگراف ون, بٹ ادروائز یو نو آل آر امیجنری, بٹ دیر از اپیرنٹلی ون فوٹوگراف, آئی ریسنٹلی سو اٹ. لیکن کبھی ان کی داڑھی اور لمبے بال ساتھ نہیں اکٹھے نہیں تھے. کیا ہوا کہ میں نے 80s میں شاید ایک انڈین ٹیلی ویژن پہ ڈرامہ آیا تھا غالب, جی جی گلزار صاحب کا, تو گلزار صاحب کا لکھا ہوا, نصیر الدین شاہ صاحب نے اس میں غالب کا کردار کیا تھا. تو بہت عرصے تک نصیر الدین شاہ صاحب کا جو امیج تھا وہ غالب کا امیج میرے ذہن میں وہی رہا. جی تو بلکہ اب بھی ایک غالب کا سوچتا ہوں تو انہی کا امیج ذہن میں آتا ہے. تو چلیے ہم واپس آتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف. ہاں دیکھیے, شاعری جو ہے وہ ایک بالکل نثر اور موسیقی کے درمیان چیز ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ایک ترنم اور ایک میوزیکیلٹی انہرنٹ ہے, مضمر اس میں ہے. دوسری طرف سے جس کو اردو میں کہتے ہیں غنائیت, غنائیت اس میں مضمر ہے, انہرنٹ ہے میوزیکیلٹی. لیکن صرف میوزک نہیں ہے, الفاظ بھی ہیں. تو ایک طرف سے نثر ہے اور ایک طرف سے موسیقی, اور ان دونوں کے بیچ میں جو پل ہے اس کے بیچ و بیچ جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے شاعری. تو اس میں نتیجے کے طور پہ الفاظ کا استعمال ہوتا ہے, لیکن الفاظ کا استعمال سیدھا سادہ منطقی طور کے جملوں میں نہیں, بلکہ ان کے مختلف ارینجمنٹس میں, ان کے مختلف آوازوں کو لے کے اور ان کی مختلف تاریخی اہمیت کو لے کے, کہ کس لفظ سے کس بات کا رشتہ ہے, کس لفظ سے کون سا لفظ یاد آ سکتا ہے, کس لفظ سے کون سا لفظ ملتا جلتا ہے. تو وہ سب کی وجہ سے الفاظ چوز کیے جاتے ہیں, اور پھر ان کو ارینج کیا جاتا ہے خاص آرڈر میں, جس آرڈر میں میوزیکیلٹی پیدا ہو. جیسے کہ اب مصرع ہے نا سمپل کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, یہ میوزیکل ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے تجھے دل ناداں, تو یہ وزن سے باہر ہو گیا. تو ایک پرٹیکولر آرڈر آف ارینجمنٹ آف سلیبلس ہوتا ہے, رکن جس کو بولیں گے. تو اس کا پرٹیکولر نمبر اور پرٹیکولر آرڈر وچ کریٹس اے میوزیکل افیکٹ. تو وہ شاعری کے لیے ضروری ہے. جی کافی بندش ہو گئی کہ ایک ڈیلیکیٹ اچھا خوبصورت آئیڈیا ہو, جی پھر وہ اس کو بیان کیا جائے اس پیرائے میں, جی کہ وہ اس میں ایک ردم بھی ہو, جی ایک تو کافی بندش ہو گئی, اسکل کا کام ہو گیا. جی, اور یہ بندش جو غزل ہے اس میں زیادہ ہے, کیونکہ اس میں اور بھی بندش ہیں. ایک تو یہ کہ سارے مصرے جو ہیں اس کے, ایک مصرے کو ایک لائن کہتے ہیں, ایک لائن کو ایک مصرع کہتے ہیں. تو سارے مصرے برابر کے ہونے چاہیے, اتنے ہی رکن دونوں میں ہونے چاہیے. اگر بڑا رکن ہے تو دوسرے میں چھوٹا رکن ہوگا. رکن کا مطلب کیا ہے کہ ایک کانسوننٹ کاف اور ایک کانسوننٹ لام کل, تو یہ ایک رکن ہو گیا کل. اور کال بھی ایک رکن ہے, لیکن کال بڑا رکن ہے, کل چھوٹا رکن ہے. تو وہ اس کو بولتے ہیں انگریزی میں سلیبل, کہ واول بٹوین ٹو کانسوننٹس. تو اس کا کاؤنٹ ہونا چاہیے برابر, چھوٹا بڑا کو جوڑ کے, لیکن تبھی وہ وزن بنے گا. جی, تو غزل میں تو اور بھی پابندیاں بہت ہیں اس میں. لیکن یوں سمجھ لیں کہ اردو شاعری میں ویسے بہت طرح طرح کی شاعریاں ہیں, مثنوی ہے, قصیدہ ہے, مرثیہ ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو عام طور پہ روزانہ کی شاعری جسے لوگ سنتے ہیں اور سناتے ہیں, اور جو کتاب رسالوں میں چھپتی ہے اور مشاعروں میں سنائی جاتی ہے, اس میں بنیادی طور پہ دو خاص صنف ہیں, غزل اور نظم. تو ان میں تھوڑا سا بتائیے کہ ان میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی سمجھ لیجئے 3-4 بڑے فرق ہیں. ایک غزل کا عنوان نہیں ہوتا ہے, نظم کا عنوان ہوتا ہے. اب جیسے ہی آپ نے عنوان رکھا, اس کا مطلب ہے مضمون آپ نے طے کر دیا ہے. آپ نے لکھا نظم کا عنوان ہے ہارٹ اٹیک, نظم کا عنوان ہے میرے ہمدم میرے دوست, نظم کا عنوان ہے تنہائی, نظم کا عنوان ہے نیند, نظم کا عنوان ہے تعاقب. تو جب آخری ملاقات, میرا سفر, تو جب نظم کا عنوان ہو گیا تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ کس چیز کے بارے میں یہ نظم ہے. اس کا مطلب ہے اس کا مضمون طے ہو گیا. غزل کا عنوان نہیں ہے, نتیجے کے طور پہ غزل میں مضمون کی قید نہیں ہے. تو مضمون ہر شعر میں بدل سکتا ہے, لیکن مزاج نہیں بدل سکتا زیادہ.
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 3 شعر اداس لکھے اور 2 شعر نہایت ہی لائٹ ہارٹڈ لکھ دیے، تو وہ ذرا سا کھلے گا. تو غزل از باؤنڈ بائی ایموشن، نظم از باؤنڈ بائی دا کانٹینٹ. ایک یہ بات ہو گئی، عنوان کی بات ہو گئی. 2 تیسرے کہ غزل میں کہانی نہیں ہے. کہانی ہو سکتی ہے ایک شعر کے اندر، لیکن وہ شعر کی کہانی اگلے شعر میں دوسری کہانی ہے، تیسرے شعر میں چوتھی کہانی، تیسری کہانی ہے چوتھے میں. تو وہ کہانیاں اگر ہیں بھی تو بہت مختصر ہیں اور مبہم ہیں اور الگ الگ ہیں، جبکہ نظم میں ایک کنٹینیوس کہانی ہے. یہ فرق ہوا. پھر یہ کہ غزل میں ایک پرٹیکولر اسٹرکچر ہے، فارم جس کو بولیں گے، کہ اس کی حیت ایک طے ہے. کیا کہ پہلے شعر میں آخری لفظ جو ہے وہ ہوگا رائمنگ، جس کو بولتے ہیں قافیہ، اور دوسرا لفظ یا دوسرا سیٹ آف لفظ ہوگا ریفرین، meaning the same thing will be repeated, which is called ردیف. پہلے شعر میں دونوں لائنوں میں ہوگا، اس کے بعد آلٹرنیٹ لائن میں ہوگا. جیسے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. اب یہ لے لیں تو اس میں ہوا کیا ہے، دوا کیا ہے، ماجرا کیا ہے، یہ تو ہو گیا قافیہ. کیا ہے کیا ہے کیا ہے، یہ ہو گیا ردیف. یہ پابندی غزل میں نہیں ہے، نظم میں نہیں ہے، سوری. سو اسٹرکچرلی دے آر ڈفرینٹ، کانٹینٹ وائز دے آر ڈفرینٹ، موڈ وائز دے آر ڈفرینٹ. تو اب جیسے کہ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمارے ہندوستان میں ایک بڑی ہٹ نظم گائی ہے جو گانے والے ہیں جگجیت سنگھ، انہوں نے، کہ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی، لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے، یہ بھی پوچھیں گے تم اتنی پریشان کیوں. یہ ہوئی. یا پاکستان میں جو سب سے مشہور نظم گائی گئی ہے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، اس کو کئی لوگ غزل بھی کہہ دیتے ہیں. یہ غزل تھوڑی ہے، یہ تو نظمیں ہیں، کیونکہ اس میں ایک کنٹینیوس تھیم از رننگ، دیر از اے بگننگ، دیر از اے مڈل، دیر از این اینڈ. جیسے کہ مجھ سے پہلی سی محبت، آئی ہیڈ تھاٹ دیٹ دس وڈ بی لائک دس، میں نے یہ سوچا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ ہوا، تو اب میں کیا کروں. تو یہ جو ہے نا بگننگ مڈل اینڈ، تو یہ تو ایک نظم کی کہانی، ایک کہانی کا اسٹرکچر ہے. تو ایک منظوم کہانی کو نظم کہہ سکتے ہیں. اور اس کا پہلا مصرع ہی اس کا عنوان ایک طرح سے. ہاں، انہوں نے تو مطلب اب دیکھیے، اس میں فرینچ ڈائریکٹر تھے فلم کے گوڈارڈ، انہوں نے بولا ہے ایوری اسٹوری ہیز اے بگننگ مڈل اینڈ اینڈ بٹ ان وچ آرڈر وی ڈونٹ نو. تو اس میں مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ پہلا مصرع رکھ کے، تو کہانی کا تو اینڈ پہلے آ گیا ہے، اس کے بعد بگننگ ہے، پھر مڈل ہے، پھر اینڈ ہے دوبارہ. جی، لیکن ہیں تینوں چیزیں ہر نظم میں، بگننگ مڈل اینڈ اینڈ. ایک کہانی ہے، نظم ایک منظوم کہانی ہے، جی، غزل ایک منظوم جذبہ ہے، ایک منظوم جذبہ. جی ہاں، بہت اعلیٰ، بہت خوبصورت. سلمان صاحب، یہ ہمارے ہاں تو شاعری کی روایت بہت پرانی ہے بر صغیر میں. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، آئی کہاں سے ہے یہ؟ دیکھیے، شاعری جو ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں بہت پاپولر، بہت پریولنٹ ہے. تو یہ جو آج یہاں پہ امریکہ میں لوگوں نے اب سے کوئی 20-25 سال پہلے MTV بنا دیا ہے، ہمارے تو ہر فلموں میں ہی MTV تھا. تو یہ سب کیونکہ ہمارے ہاں کے پلیز میں، ہر پرانے تھیٹر میں کبھی آدمی نثر میں بولتا تھا، کبھی گانا گانے لگتا تھا. تو یہ سب ہماری پرانی رسمیں ہیں. تو اس کی کچھ ہندوستانی سماج میں پریزنس تھی، اور کچھ یہ جو خاص طور پہ غزل ہے یہ ایران سے زیادہ تر ایران سے. اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ایران کا ہے، راستے میں گزر کے افغانستان کے کچھ شاعر وغیرہ، لیکن ایران کا، فارسی زبان کا سب سے زیادہ میجر امپیکٹ فارسی زبان کا ہے اردو شاعری پہ. غزل کے لغوی معنی کیا ہیں؟ عورت سے گفتگو. عورت سے گفتگو. عورت سے گفتگو. اسی لیے بہت کلاسیکل غزلیں جو ہیں، اور کلاسیکل شاعری کا جب تک دبدبہ رہا ہے، تمام شاعری عشق و محبت کی شاعری رہی ہے.
جی جدید شاعری، ترقی پسند شعراء کے آنے سے پہلے کی ساری شاعری جو جی، تو اس میں سمجھ لیجئے کہ شاعری جو تھی یہ پہلے تو صرف نوابوں اور امیروں اور راجاؤں مہاراجاؤں اور نوابوں اور بادشاہوں کے کورٹس کی چیز تھی. تو اس زمانے میں فارسی زبان بھی ملک کی زبان تھی اور کورٹ کی زبان تھی خاص طور پہ. تو نتیجے کے طور پہ تمام شاعر جو اردو کے بھی تھے وہ نہایت فارسی زدہ تھے، سو ٹو اسپیک. اس کے بعد ایک دو ایکسیپشن رہے ہوں گے جیسے نذیر اکبر آبادی، ورنہ یہ کہ غالب تو بےحد ہی فارسی زدہ، میر کم. اس کے بعد یہ پروگریسو رائٹرز کا شروع ہوا، جو وہ موومنٹ میں یہ تھا کہ شاعری انسان کی داخلی ذات کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے اور عشق و محبت کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ شاعری ہونی چاہیے سماج کی فلاح و بہبودی کے لیے. اس میں سارے کچھ نعرہ باز شاعر بھی آ گئے، کچھ میڈیم شاعر بھی آ گئے، اور سب سے عظیم اس میں تو فیض احمد فیض، جن کا کمال یہ ہے، جو میریکولس آلموسٹ اینڈ ورتھ ڈیپ ایڈمیریشن، کہ انہوں نے ترقی پسند شاعری کی جہاں کبھی کہیں روس، چین، ہندوستان، پاکستان اور فلاں لیڈر اور فلاں نیتا اور یہ سب کچھ نہیں ہے وہاں پہ. تو وہ شاعری انہوں نے زبان رکھی کلاسیکل شاعری کی، لیکن اس کے اندر میسیجز پولیٹیکل. تو یہ کمال، بگیسٹ اچیومنٹ آف ہیم. اور اچھا، آپ نے ٹچ کیا اس پہ، تو تھوڑا سا شاعری کے جو ادوار رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیے گا. 3 میجر دور پچھلے 100-150 سال میں 3 میجر دور ہیں. ایک کلاسیکل شاعری کا ہے جس میں غالب سے لے کے اور یہ داغ، اور داغ کے بعد میرے دادا مفتخر آبادی، امیر مینائی، اصغر گونڈوی، اور ٹرانزیشنل پوئٹ وہاں سے بدلتے ہیں فراق. تو یہ تو کلاسیکل شاعری ہے، جوش ملی آبادی بھی اس میں شامل. تو یہ کلاسیکل شاعری ہوئی جس میں کہ جس کو ہم کلاسیکل شاعری کہیں گے تو اس کی تعریف میں یہ تعریف کا مطلب ڈیفینیشن، کہ اس کی تعریف میں ایک کہ فارسی کی تراکیب ہیں کہ لفظوں کو جوڑ کے بنانا، 2 لفظ 3 لفظوں کو جوڑ کے بنانا. دوسرا فارسی کے الفاظ زیادہ ہیں. تیسرا کہ عشق و محبت کی داستان زیادہ ہے. تیسرا تہذیب یافتہ بہت ہے اور زیادہ اوورٹ سیکسولیٹی سے اور جنس کے ذکر سے تھوڑی محتاط اور بہت ہی دبے اشاروں میں عشق کی بات. سلمان صاحب، آپ سے بات کرنے میں مشکل کیا ہے کہ اتنی آپ کی باتوں میں وہ اتنے اس سے خیال ذہن میں آتے ہیں کہ میرا بار بار دل چاہتا ہے انٹرپٹ کرنے کو، لیکن انٹرپٹ کروں تو وہ فلو باتوں کا نہیں رہتا. ضرور کریں، کیا خیال ہے؟ تو 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ یہ جو آپ نے بات کی 1 ڈگری کی میسوکزم کی، یہ میسوکزم کیا کچھ حد تک سیکشول تھیم کو ایک ڈیفرنٹ پیرائے میں اظہار کرنے کا طریقہ تھا؟ ہاں، اس میں دیکھیے، اس میں یہ ہے نا کہ ایک تو اب اس میں ویل گو اوے فار اوے، بٹ کہ میسوکزم میں لطف بھی ہے. جیسے کہ انہوں نے ناصر قاسمی کا شعر ہے کہ غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. سو ایک اس کے اندر لطف بھی ہے، لیکن لطف سے زیادہ جو بڑی بات ہے کہ اگر میں تکلیف میں رہوں اور تکلیف کو برداشت کروں اور پھر بھی تم سے محبت کرتا رہوں تو شاید ایک دن تمہارا دل پگھل جائے گا. یہ امید ہے اس کے اندر کہ اٹس مور آبجیکٹ ریلیٹڈ دین ان آر سائیکوانالیٹک لینگویج ول سے از لیس آف انسٹنکچوئل پلیزر دین اے ہوپ فار این آبجیکٹ ریلیشن. کہ دیکھو، میں تمہیں پتہ چل جائے گا میں کتنا شریف ہوں، میں کتنا وفادار ہوں، میں کتنا ستم برداشت کر سکتا ہوں. سو یہ زمانہ رہا. اس کے بعد پروگریسو رائٹرز کا کہ سماج کے بارے میں شاعری، دنیا کو بدلنے کے بارے میں، سرمایہ داری کے خلاف احتجاج اور مزدوروں کی ڈگنیٹی کے بارے میں اور یہ سب. اس کے بعد پھر تیسرا موومنٹ جو 70s میں شروع ہوا، جس کو آپ نے کہا جدید شاعری، جس میں کہ مین اچھا یہ جو بیچ میں ہے شاعری جو پروگریسو رائٹرز، اس میں مین تھیمس ہیں سوشل تھیمس، امپروومنٹ آف سوسائٹی، وائس آف پور پیپل، ریبیلینس اگینسٹ کیپٹلزم، آئیڈیلائزیشن
sometimes open idealization of USSR and of China. स्टालिन हमें राह दिखाता है चलो, اور بہو بہو یانگسی کی موجوں غرور کے ساتھ رقص کرتی، یعنی اور یہ ہے کہ پھینک کر فاشزم کا بار نحوست شان سے فلاں فلاں. تو یہ اس میں انگریزی کے الفاظ بھی داخل ہوئے، اور روس، چین اور کمیونزم بھی داخل ہوئے، اسٹالن اور ماؤ بھی داخل ہوئے. کچھ شاعروں نے اوپنلی، کچھ نے زیادہ خوبصورتی کے تہداری کے ساتھ. لیکن یہ پورا فیز ہے مڈ لیٹ 30s سے 70s تک. اس کے بعد تیسرا فیز ہے جو جدید شاعری کا ہے، جس میں کہ انسان کی آئیڈینٹی کے بارے میں کون ہوں، اور جو میر نے بخشا تھا اے ڈی کنسٹرکٹیڈ ڈی سینٹرلائز سبجیکٹ، کہ انسان دو میں ٹوٹ جائے، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے. سو وہ اب اس میں کہ میں اگر خواب میں بھٹکتا ہوں پھر یہ بستر میں سو رہا ہے کون. سو اس طرح کے اشعار آنا شروع ہوئے جہاں پہ انسان اپنے آپ کو دو ٹکڑوں میں، تین ٹکڑوں میں. ندا صاحب کا کیا شعر ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا. تو یہ نئی، اس میں ایک یہ بات ہوئی، ایک ڈی سینٹرلائز سبجیکٹ، آئیڈینٹی کے تھیم، اور تیسری بات ہے سیکس کا ڈر نکل گیا. سو سیکس کے بارے میں شعر آنا شروع ہوئے، کچھ خوبصورت، کچھ نہیں خوبصورت. تو یہ سب موومنٹس ہیں. آج کل شاعری کچھ دبی ہوئی ہے، پھر آئے گا کچھ اور. اب سماج بدلے گا، آج کل دنیا میں کتنے عجیب حالات ہو رہے ہیں، تو ممکن ہے ایک نئی زبان، نیا فیز نکلے. سلمان صاحب، اسکول میں 9ویں 10ویں جماعت میں اردو کی ایک ہمارے کتاب ہوا کرتی تھی، ٹیکسٹ بک، جس میں کچھ ایک سیکشن تھا نثر کا اور ایک تھا شاعری کا. اب شاعری کے سیکشن میں جب امتحان ہوتا تھا تو ہمیں شاعر کے بارے میں تھوڑا سا لکھنا ہوتا تھا جن کا شعر ہے، اور پھر ان کے شعر کی تشریح کرنی ہوتی تھی. تو اس تشریح میں ایک چیز بہت استعمال ہوتی تھی کہ آپ ڈفرینشیٹ کیجئے کہ یہ عشق مجازی کا شعر ہے یا عشق حقیقی کا. تو وہ اس کے بارے میں ذرا کہیے گا کہ مجھے اب بھی ٹھیک سے یہ نہیں پتا کہ عشق حقیقی کی طرف جتنا ایمفسس کم از کم ہماری 9ویں 10ویں جماعت میں تھا، وہ اصل میں شعرا کا کبھی رہا یا نہیں. اس میں میرا خیال سے دیکھیے، یہ جو ہے دو باتیں ہیں کہ خدا اور معشوق جو ہے کچھ ٹریجیکٹریز میں، کچھ خیالوں میں، کچھ ٹریڈیشنز میں الگ ہے، کچھ ٹریڈیشنز میں الگ نہیں ہے. تو جیسے کہ اگر ہم یہ وہابی ٹریڈیشن اسلام کی لیں تو اس میں خدا و معشوق تو بالکل الگ ہے. خدا تو ایک اللہ تعالیٰ اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ حاکم ہے ہمارا، ہم سب اس کے بندے ہیں. سو ان سے ان کی اطاعت کی جا سکتی ہے، عبادت کی جا سکتی ہے، تعریف کی جا سکتی ہے، ثنا خوانی کی جا سکتی ہے، لیکن ان سے عشق تو نہیں کیا جا سکتا نا. سو وہ جو پیور اسلامک ٹریڈیشن ہے اس میں تو خدا و معشوق الگ ہیں. لیکن جب یہ اسلام ایران سے اور افغانستان سے ہوتا ہوا ہندوستان کی طرف آتا ہے تب اس میں اور ٹریڈیشنز ملتی ہیں. زرتوسترا کی ٹریڈیشن ملتی ہے، صوفی شاعر پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، قوالیاں شروع ہوتی ہیں، اور ادھر سے ہندوؤں کے بھجن ملتے ہیں اس میں جا کے یہ سب، اور رام لیلا اور یہ کرشن کی جو عشق و معشوقی کی داستانیں اور پنجاب کی ایپکس جو ہیں، تو وہاں پہ خدا و معشوق ایک ہو جاتے ہیں. تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ شعر کب لکھا گیا ہے، کس ٹریڈیشن میں لکھا گیا ہے. اچھا، اس میں ریبلز تو ہمیشہ سے ہوتے ہیں. اب امیر خسرو، جن کو میرے خیال سے اگلے سال یا اگلے سال 700 سال ہو جائیں گے ان کی سالگرہ کو، تو امیر خسرو کی شاعری میں تو خدا و معشوق ایک ہی چیز ہے کہ جیسے آج رنگ ہے میرے محبوب کے گھر رنگ ہے. تو میرا محبوب جو ہے وہ ایک ان کے لیے عورت بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ بھی ہے، اور پھر اس میں شاعر ایک فیمنن رول ادا کرتا ہے. تو یہ سب مختلف ٹریڈیشن سے مختلف وقتوں کی باتیں ہیں. جی سلمان صاحب، اپنی پسند کے چلیے ایک کام کرتے ہیں کہ یہ تھوڑی ڈینس، تھوڑی اکیڈیمک باتیں ہو گئی، تو مختلف ادوار جو شاعری کے رہے ہیں
اس میں آپ کے جو پسندیدہ شعراء ہیں ان کے ہمیں کچھ شعر سنائیے اور تھوڑا سا بتائیے، بلکہ اس سے پہلے ایک اور کام کیجیے، اچھے اور برے شعر میں تمیز کیسے کی جائے؟ یہ بات اچھی ہے. پہلے تو سب سے اس کا جواب یہ ہے کہ جو طبلہ بجانے والے ہیں ذاکر خان، تو ذاکر حسین، تو ان سے پوچھا کسی نے کہ صاحب ذاکر صاحب یہ آپ کے نزدیک اچھی موسیقی کی کیا تعریف ہے؟ تو ہی واز ڈم فاؤنڈیڈ بیکاز ہی نیور ایکچولی تھاٹ آف دس کویسچن. تو ایک منٹ سوچا، کہنے لگے کہ آئی تھنک اٹ شوڈ ساؤنڈ گڈ، یو نو. تو وہی بات ہے کہ اچھا شعر کیا ہے. دیکھیے اس میں ذاکر حسین، اچھا اتفاق دیکھیے دوسرے ذاکر حسین صاحب جو ہندوستان کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا شعر وہ ہے جو کہ زیادہ مشکل نہ ہو، سنتے ہی سمجھ میں آ جائے، دوسرے 2-3 بار پڑھنے سے یاد ہو جائے، اور تیسرے جی چاہے ہم نے کہا ہوتا. اچھا یہ اچھی ڈیفینیشن ہے، بری ڈیفینیشن نہیں ہے، یہ اچھی ڈیفینیشن ہے. لیکن ظاہر ہے بہت سے لوگ ہیں، ابھی آپ کی آڈینس میں بہت سے لوگ ہیں جن کے دل میں کبھی نہیں خیال آئے گا کہ ہم نے کہا ہوتا. یہ ہے کہ وہ 2-3 بار بھی پڑھیں، 10 بار بھی پڑھیں تو انہیں یاد نہیں ہوگا. کچھ ایک خاص مزاج چاہیے ہوتا ہے شعر یاد کرنے کے لیے. سو یہ ڈیفینیشن ہے اچھی، کیونکہ ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم پہ فٹ ہوتی ہے، لیکن یونیورسل نہیں ہے. اچھی ڈیفینیشن جو ہے میرے خیال سے پہلی بات ان کی صحیح ہے کہ زیادہ مشکل نہیں ہونا چاہیے. کہ زیادہ مشکل ہونا تو پھر آپ کو لغت دیکھنی پڑے، کتاب دیکھنی پڑے، کسی کو فون کرنا پڑے، سوچنا بہت زیادہ پڑے، یا یہ کہ آپ سنیں آج اور سمجھ میں آئے آپ کو 10 دن بعد. تو وہ شعر کی تھوڑی کمزوری ہے میرے خیال سے. شعر جو ہے جیسے غالب کا شعر ہے اتنا اچھا کہ موج ہر دام میں ہے حلقہ صد کام نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. اب پہلا مصرع اتنا ثقیل ہے کہ اس کو سمجھنا بہت مشکل. تو اس میں اتنے فارسی کے الفاظ اور تراکیب اور استعارے ہیں کہ اس کو سمجھنا مشکل ہے. لیکن اچھا شعر جیسے غالب کا اچھا شعر ہے کہ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پہ مہرباں کیوں ہو. نو دس از سمپل and it's clear cut کہ you're being sarcastic is not going to serve any purpose. Somebody is being indifferent to you. آپ ان سے کہہ صاحب آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے ہیں، تو یہ وہ پیار کرنا شروع کر دے گا سے کر کے. تو نتیجے کے طور پہ شعر آسان ہونا چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ وہ زبان اس زمانے میں لوگوں کو فارسی سمجھ میں آتی ہوگی، تو وہ کب کا اب کس کے لیے آسان ہے یہ بھی سوچنا پڑے گا. تو جو ہمارے لیے آسان ہے، جن کو اردو بالکل نہیں آتی ہے وہ ان کے لیے بھی مشکل ہے. تو پھر بھی ریلیٹیولی آسان ہونا چاہیے، میوزیکل ہونا چاہیے، کان کو اچھا لگے. دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کھدا ویراں کیے ہوئے. اب یہ شعر مشکل ہو سکتا ہے کسی کے لیے، آڈینس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں شاید ان کے لیے مشکل ہو، لیکن یہ کہ اب اس شعر کے مطلب میں آپ کی آڈینس کے لیے کہتا ہوں. غالب کا شعر دیکھیے، دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، ونس اگین پھر، ونس اگین مائی ہارٹ میننگ مائی ڈیزائر مائی ٹیمپٹیشن مائی انکلینیشن ونس اگین از ہیڈنگ ٹورڈز اے ڈیزاسٹرس آؤٹ کم، اے پلیس or a person where I would not be appreciated and loved. پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے. all the idols of self respect ان کو توڑ کے وہاں پوجنے کے لیے جا رہا پھر سے. اب ظاہر ہے اس میں آپ اگر مسلمان ہیں اور اسلامک ہسٹری سے واقف ہیں تو اس میں ہزار اشارے کعبے کی طرف بھی ہیں اور فلاں فلاں، تو وہ تو شاعری کا کمال ہے، لیئرس اس کی. لیکن پھر بھی یہ اچھا شعر ہے. بہرحال تو بڑے شاعروں میں، کلاسیکل بڑے شاعروں میں غالب، میر، آئی تھنک ان سے تو بڑا، ان دو سے تو بڑا کوئی شاعر نہیں ہے. مومن کے کچھ اشعار بہت اچھے ہیں. تو میر کا کوئی کچھ سنائیے. میر کے 2 شعر سنا دیتا ہوں میں آپ کو. ایک یہ کہ جی ڈہا جائے ہے سحر سے آج، جی ڈہا جائے ہے سحر سے آج، رات گزرے گی کس خرابی سے. جی ڈہا جائے ہے سحر سے آج، رات گزرے گی کس خرابی سے. ایک میر کا یہ شعر ہے. تھوڑا سا پہلے اس کے بارے میں بتائیے،
اس کی اس شعر کو؟ جی کہ پہلے تو دہا جو لفظ ہے یہ لفظ ہے جیسے آپ دیکھتے ہوں کبھی کبھی ٹی وی پہ کوئی بلڈنگ ڈیمولش کی جاتی ہے تو بڑی بلڈنگ جب ڈیمولش ہوتی ہے ٹوٹ کے کیسے گرتی ہے تو اس کا منظر ہے وہ. جی ڈہا جائے ہے سحر سے آج کہ آئی ہیو ووکن اپ دس مارننگ اینڈ آئی ایم آلریڈی اینکشس, آئی ایم آلریڈی پینیکنگ, آئی آلریڈی ڈونٹ نو واٹ دی ہیل ٹو ڈو ود مائی سیلف. کہ میں تنہا ہوں, میں بے مقصد ہوں, مجھے پتہ نہیں ہے میں کروں کیا, میں کس کے ساتھ بات کروں, کیا بات کروں, کیسے رہوں. صبح سے میں پریشان ہوں, آنکھ کھولی ہے وہ پریشان ہوں. تو بھیا اگر یہ حال اب ہے تو جب اندھیرا ہوگا اور جب اور بھی جو جان پہچان کے لوگ ہیں وہ بھی سو جائیں گے اور چلے جائیں گے تب میرا کیا ہوگا. جی ڈہا جائے ہے سحر سے آج, رات گزرے گی کس خرابی سے. سو یہ شعر ہے. یا یہ کہ سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی, سرزد ہم سے بے ادبی تو وحشت میں بھی کم ہی ہوئی, کوسوں اس کی اور گئے پر سجدہ ہر ہر گام کیا. میننگ کہ ایون when I was wild, I was not indecent. And the indecency was not committed by me even during my wildness. And I went miles and miles towards her. وہ implication ہے وہ کتنی دور تھا یا تھی, لیکن I maintained decency, etiquettes and respect throughout. تو یہ عظیم شعر ہے میر کے. یا یہ کہ آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر, منہ نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ. یہ شعر میر کے اچھے ہیں. غالب کے شعر جو سب سے اچھے شعر ہیں میرے خیال سے جو مجھے پسند ہیں. ایک تو مشکل شعر جو تھا وہ میں نے سنایا, اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ اگر ریپیٹ کر کے اس کا مفہوم جی بتا دیں تو شاید ہمارے آڈینس کو. ٹھیک ہے. شعر وہ بہت اچھا ہے کہ دامے ہر موج میں ہے حلقۂ صد کام نہنگ, دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک. کہ یہ پانی کا قطرہ بارش کا جو ہے یہ اس پہ جو ہے ندی پہ گرا تو ہے, لیکن اب پانی کی اور ندی کی ہر موج میں 100 منہ کھولے سرنگیں مگرمچھ کی طرح اس کا انتظار کر رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ پانی کا قطرہ ندی میں سے کیسے گزرتے گزرتے پانی میں سے نیچے تک پہنچتا ہے اور سیپ کو پاتا ہے اور اس کے اندر جاتا ہے اور بند کرتا ہے اپنے آپ کو اور پھر موتی بن کے نکلتا ہے. تو یہ امیج سے پیغام کیا دیا انہوں نے کہ دیکھیے زندگی جو ہے اس میں بڑے ڈسٹریکشنز ہیں, بیوی بچے, میاں کے بھائی, میاں کی بہنیں, کھانا پکانا, دوستوں کے لیے بھنڈی پکانا, مٹن پکانا, شاعری سننا, ڈاکٹری کرنا, کار کی ریپیئر, دنیا میں ہزار جھمیلے. تو نتیجے کے طور پہ اپنے آپ کو کیسے صاف رکھے آدمی کو بچا کے, اور کیسے ان تمام مگرمچھوں سے بچا کے وہاں تک پہنچے جہاں پہ سے بڑا ہونا ہے. تو شعر تو بہت اچھا ہے اور ایسنس زندگی کا یہی ہے کہ کسی طرح وہاں پہنچیں اور بڑے ہوں. بہت خوبصورت. ہاں لیکن اس کے لیے زمانہ کھا جائے گا آپ کو بیچ میں. تو یہ جو ہے شعر تو عظیم ہے لیکن ہے بہت مشکل. بہت مشکل. یا یہ کہ یہ شعر ان کا کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب, ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پایا. That means where, pray tell, where is the next possible place for mankind to go? Because all that we imagine is barely one footstep. So اس طرح سے غالب کا یہ کمال تھا کہ تصوف ان کے یہاں تھا, زبان کی چاشنی تھی اور تصوف. یہ دو بڑے شاعر ہوئے. اب اقبال, تو اقبال کے کا جو سب سے اچھا شعر ہے میرے خیال سے, بہت اچھے ان کے شعر ہیں. دو شعر مجھے ان کے بہت پسند ہیں. ایک شعر میں ایک لفظ بدلنا چاہتا ہوں میں, گستاخی ہے میری لیکن شاعر کو اجازت ہے اس قسم کی کہ لیکن جو شعر ان کا عظیم ہے میرے خیال سے وہ ہے کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, نہ بچا بچا کے تو رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اب یہ شعر جو ہے قیامت کا شعر ہے, یہ قیامت کا شعر ہے. اب اس کے بھی مطلب جو ہے دیکھ سننے میں آسان لگتے ہیں, لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ڈو ناٹ
do not regard yourself as so composite and so harmonious as you think you are. اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ تم جو ہو بالکل انٹیگریٹڈ ہو اور میرا نام مسعود اسلم ہے, میں ایک ڈاکٹر ہوں, میری ایک بیوی ہے, میرے 3 بچے ہیں, میں آرام سے رہتا ہوں. اتنا آسان نہیں ہے یہ کھیل زندگی. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. ڈونٹ سیو دس سیلف ریفلیکشن اینڈ ڈونٹ ٹیک ٹو مچ pride out of anxiety and cling to a harmonious view of yourself. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. When you break your vanity, when you become humble, when you know that there is more to this world than yourself and there is more to you than yourself, then something significant will happen and then you have entered humanity and then you have become God's child. بہت خوبصورت. تو یہ کمال ہے کہ اس میں انا کے خلاف ہے یہ شعر, انا کے خلاف ہے شعر, اور غرور اور انا کے خلاف ہے یہ شعر, اور دوسرے یہ شعر جو ہے انسان کے اندر زیادہ کمپلیکسٹی پیدا کرنے کا شعر ہے, ہیوملٹی اور کمپلیکسٹی پیدا کرنے کا شعر. تو یہ شعر ہے عظیم. دوسرا شعر جو تھا جس میں ایک لفظ کی بات کر رہا تھا, تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا, ایک جذبہ پیرائی ایک لذت یکتائی. تو اس میں مجھے پہلے والے میں پے ہونا چاہیے تھا میرے خیال سے, سے کے بجائے. دونوں میں سے ہے. تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا, ایک لذت یکتائی, ایک جذبہ پیرائی ایک لذت یکتائی. سو یہ بہت عظیم شعر ہے. مطلب اس کا مطلب ہے کہ آن سرفیس 2 لوگوں کے بارے میں ہے, الٹیمیٹلی ایک انسان کی 2 سائڈز کے بارے میں, کہ why is it that you remain on the branch and blossomed and why is it that I got broken from that branch. اب یہ آپ پاکستان سے آئے, میں ہندوستان سے آیا ہوں, تو یہ ہم لوگوں کے مشترکہ داستان ہے. آپ کا کوئی دوست ہوگا, ہمارے بھی دوست ہیں جو انڈیا میں ہی رہے, انڈیا میں رہ کے جس کو کہتے ہیں بڑے آدمی بن گئے. آپ کے بھی دوست ہوں گے بڑے آدمی بن گئے. تو شاخ پہ کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا, ایک لذت پیرائی ایک جلوہ پیرائی ایک لذت یکتائی. Why did you stay attached to the branch and why was I disjointed and plucked and broken from the branch? There is a certain pleasure of blossoming, exhibitionism and blossoming and staying connected, and there is a certain ironical pleasure of being separated and of being unique, audacious and on one's own. اب یہ دیکھنے میں لگتا ہے, میں پڑھ سکتا ہوں کہ یہ میرے اور میرے بھائی کے بارے میں شعر ہے, شاید اس لیے مجھے پسند ہے, لیکن بنیادی طور پہ یہ انسان کی 2 انٹرنل ٹینڈنسیز کے بارے میں ہے. کہاں کس کس آدمی سے, کس کس روایت سے, کس کس تہذیب سے, کس کس زبان سے ہم جڑے رہیں اور کس کس چیز کو ہم توڑ دیں اور نکل آئیں. تو ایک یہ لطف اور ایک یہ لطف, تو اس ٹینشن کے بیچ میں شعر ہے. تو یہ بھی عظیم شعر ہے. تو یہ اس زمانے کے شاعر ہیں. اس کے بعد فراق اور فیض بیچ کے زمانے میں 2 بڑے شاعر, ہندوستان میں فراق, پاکستان میں فیض. فیض کے تو اشعار ہزاروں پڑھ سکتے ہیں, لیکن ان کی کیا ہے کہ فیض نظمیں ہیں, تو وہ لمبی لمبی نظمیں تو نہیں پڑھی جا سکتی اس وقت, لیکن یہ کہ فیض کے جو غزلوں کے اشعار ہیں ان میں سے دیکھیے آپ کو سب سے اچھے میں سناؤں. ایک مجھے پسند ہے کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں, جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. سو ایک یہ شعر ان کا اچھا, یا یہ کہ جو ہم پہ گزری, اسی غزل کا کتنا اچھا شعر ہے, جو ہم پہ گزری سو گزری, جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں ہمارے عشق تیری عاقبت سنوار چلے. اب اس میں کیا دیکھیے, اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے اس کے اندر کہ لسن, the poet is talking to the night of separation and personified that says, look, whatever torture I went through, but at least my suffering has illuminated and made your future bright.
اب اس میں شب ہجراں کا فیوچر برائٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہجر پہ اور شاعری ہوگی، اس میں ہجر پہ شاعری ہوگی، ہجرت پہ شاعری ہوگی، سپریشن کے پین کو ایک عظمت دی، فلاں فلاں فلاں، تو ایک اس میں مضمون کی تعریف ہے. تو یہ جو ہے کہ دس ٹاپک از ناؤ بیکم اے ڈیفینیٹ ٹاپک بیکاز آئی روٹ اباؤٹ اٹ. ناؤ آئی مے ہیو سفرڈ بٹ دا ٹاپک ہیز بین ڈگنیفائڈ. یہ کمال کا شعر ہے. کوئے وفا میں کہتے خریدار دیکھنا، ہم آ چکے ہیں تو گرمی ہے بازار دیکھنا. کہ یو نو ہو از ایبل ٹو سیکریفائس اینڈ پرچیز دی بلڈی کموڈٹی آف لائلٹی. کیونکہ لائلٹی کے ساتھ تو پھر وفاداری میں تو تکلیفیں بھی اٹھانی پڑیں گی نا، تو لوگ تیار نہیں ہیں اس پہ. لیکن ہم جائیں گے تو دیکھنا پھر کیا ہوتا ہے. دین دا مارکیٹ ول رائز. سو اینی وے کتنی اور نظمیں ان کی بہت اچھی ہیں. یو نو آج بازار میں پا بجونا چلو، اور مجھ سے پہلی سی محبت، میرے ہمدم میرے دوست، تنہائی، دو عشق. ہندوستان میں اس دور کے اور اوور لیپنگ شاعر فراق صاحب نے بھی نظمیں لکھی. ان کی بڑی مشہور نظم ہے نیند، اور ان کی ایک پوری کتاب ہے حسن پہ جس میں کہ رباعیاں ہیں، روپ اس کا نام ہے. لیکن ان کی غزل کے شعر جو ہیں 3-4 شعر آپ کو سناتا ہوں بہت اچھے. کہ ایک عمر گزاری ہے کسی دوست کے بغیر، ایک عمر گزاری ہے کسی دوست کے بغیر، اب تم بھی ساتھ چھوڑنے کو کہہ رہے ہو خیر. یا ایک اور شعر ہے ان کا کہ یوں سمجھ رکھا تھا گویا بھول بیٹھے ہیں تجھے، یوں سمجھ رکھا تھا گویا بھول بیٹھے ہیں تجھے، رات تیری یاد سے دل میں وہ درد اٹھا کہ بس. یا یہ کہ یہ بھی شعر ہے ان کا، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اے دوست ہم جیسوں کا بھروسہ بھی نہیں. You don't know what it's looking like. I've become indifferent to you. But tomorrow I might start flirting with you again. کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اے دوست ہم جیسوں کا بھروسہ بھی نہیں. اور ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں. سو یہ فراق ہوئے. مجاز میرے ماموں وہ بھی بہت اچھے شاعر تھے. ان کا جو سب سے اچھا شعر مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ بتانے والے وہیں پر بتاتے ہیں منزل، بتانے والے وہیں پر بتاتے ہیں منزل، 1000 بار جہاں سے گزر چکا ہوں میں. بہت خوبصورت. 1000. کیوں آنکھ چاہیے دیکھنے کے لیے، اگر آنکھ نہیں ہے تو وہ چیز دیکھے گی نہیں. کہ 1000 بار جہاں سے گزر چکا ہوں میں. اور ایک اور ان کا شعر ہے، کچھ تمہاری نگاہ کافر تھی، کچھ مجھے بھی خراب ہونا تھا. تو یہ ہوئے. اس کے بعد جو آپ آگئے جدید شاعری میں، تو اس میں یہاں آپ کے یہاں یہ مصطفیٰ زیدی، اور بعد میں جون ایلیا، اور یہاں پہ ندا فاضلی، بشیر بدر، عمیق حنفی. تو یہ اس زمانے کے نئے شاعر. تو ان لوگوں کے بھی نظمیں اور شعر اچھے ہیں. سلمان صاحب جی، جب تھوڑا اردو سمجھ میں آنی شروع ہوئی، اور وہ جوانی کا جو انیشل ٹائم تھا، جب تھوڑا اب گزر گیا ہے زمانہ، آئینہ کہتا ہے گزر گیا ہے، دل نہیں مانتا. انکسار سے کام لے رہے ہیں. اچھا. تو جس زمانے میں ذرا دنیا نظر آنی شروع ہوئی، اور دنیا کے پرابلمز نظر آنے شروع ہوئے، اور دکھ ہونا شروع ہوا، ان سارے دکھوں پہ جو انسان جھیلتا ہے، تو وہ اس وقت فیض صاحب جو تھے وہ ان کو پڑھنا شروع کیا. تو ایک تو موضوع ایسا تھا کہ وہ جو اوائل جوانی کے جذبات ہوتے ہیں ان کے قریب کچھ حد تک، اور دوسرا زبان اتنی اچھی تھی کہ دونوں چیزوں کے اپنے الگ الگ وہ تھے، مزہ تھا. وہاں سے اردو سے آہستہ آہستہ زیادہ شاعری سے بلکہ دلچسپی ہوئی ہے. اس کے بعد دوسرے شعرا بھی پڑھے. آج اگر کوئی شروع کرے شاعری پڑھنا تو کہاں سے شروع کرے؟ یہ سوال اچھا ہے آپ کا. اس کا میں نے سوال سوچا نہیں ہے اس کے بارے میں، تو اس کا جواب لہٰذا تھوڑا کچا ہوگا.
کہ اب اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنی اردو سے واقف ہے. اگر اردو سے واقفیت ہے زبان سے اور اردو سے واقفیت پیدا کرنا چاہتا ہے آدمی, تب تو میر و غالب سے, استادوں سے ہی پڑھنا شروع کرنا چاہیے. اگر اردو سے واقفیت کم ہے اور تو پھر میرے خیال سے اس طرح کے شاعر جیسے ہیں ساحر لدھیانوی, کیونکہ ساحر صاحب کی زبان پھر بھی آسان زبان ہے اور جدید شاعروں کی زبان آسان زبان ہے. تو بلکہ جیسے پاکستان میں منیر نیازی ہیں, تو ان کے ناصر کاظمی ہوئے, منیر نیازی ہوئے, مصطفیٰ زیدی ہوئے, محسن احسان, پاکستان میں ہندوستان میں بشیر بدر, ندا فاضلی. تو نئی لوگوں کی زبان آج کل گلابی اردو میں شاعری زیادہ ہوتی ہے, آسان جو سڑک پہ سمجھنے والی, اور زیادہ فارسی زیادہ نہیں ہے. تو میرے خیال سے وہ بہتر ہے آج کے لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے. ڈپینڈ کرتا ہے کتنی پہلے واقفیت ہے اردو سے اور کتنا آگے جانا چاہتے ہیں اردو میں. تب تو میر و غالب سے, استادوں سے ہی پڑھنا چاہیے. میر, غالب, مومن, داغ, سودا, ذوق, ناسخ, یہ یا شروع اگر ابتدا یہاں سے بھی ہو, آج کل کے جو ریلیٹیولی آسان زبان میں لکھنے والے شعراء سے, تو بھی کسی سٹیج پہ اگر آپ غالب کو اور میر کو تک پڑھیں گے تو اس کا اپنا ایک وہ ہے. یقیناً میں آپ کو دو باتیں بتاتا ہوں. ایک یہ کہ بیگم اختر جو ہمارے ملک میں سب سے اچھی غزل گانے والی تھیں, تو انہوں نے ایک ریکارڈ بنایا, اس کا نام ہے کلام اساتذہ. تو اس میں غالب, میر, غالب, مومن, ناسخ, آتش, داغ اور سودا, 7 شاعروں کی ایک غزل گائی انہوں نے. وہ ریکارڈ حاصل کرنا چاہیے. میرے پاس ہے, اوپر رکھا ہوا. لیکن یہ کہ وہ دوسری ایک بات یاد آتی ہے کہ کیفی اعظمی صاحب نے مجھے ایک بہت اچھی بات کہی تھی. ایک بار میں نے ان کے سامنے اپنا ایک شعر پڑھا, تو اس شعر میں غلطی تھی ایک لفظ کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ شعر تو غلط استعمال کیا آپ نے, تم نے, بڑے تھے مجھ سے. تو سمجھایا انہوں نے کیوں. تو ظاہر ہے مجھے تھوڑا شرم بھی آئی لیکن عقل بھی آئی. تو اس وقت انہوں نے ایک بڑی مزے کی بات کہی اور ہمیشہ میرے کام آئی. وہ بات کہے ہوئے انہیں 20-25 سال ہو گئے, زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے, لیکن میرے ہمیشہ کام آئی وہ بات. کہنے جب بھی کوئی لفظ لکھو تو ایک شعر یاد کرو جو اساتذہ نے لکھا ہو, استادوں نے. میر, غالب, مومن, داغ, سودا, آتش, ذوق, ان کے 7 آدمیوں کے شعر یاد کرو, وہاں کیسے استعمال ہوا ہے, تو تلفظ صحیح ہو جائے. کبھی غلط تلفظ سے استعمال نہیں کرو گے. بہت اچھا آئیڈیا, بہت اچھا مشورہ ہے, بہت عمدہ. کیونکہ میں نے شعر لکھا تھا کہ اب کہاں دل میں پیار کی باتیں, اب کہاں دل میں پیار کی باتیں, کیفیت وہ بس ایک شب کی تھی. تو فوراً اعتراض کیا انہوں نے. کہنے دیکھو, ایک مجھے یاد ہے فلاں جگہ پہ ایک بار بات کر رہا تھا میں تم سے, تو تم نے کہا تھا آپ میرے والد کی جگہ پہ ہیں, تو اس حق کو لے کے میں تمہیں کہتا ہوں یہ شعر غلط ہے. تو میں نے کہا جی آپ بتائیں مجھے. تو کہنے یہ لفظ کیفیت ہے ہی نہیں, لفظ ہے کیفیت, ڈبل ای. تو کہنے اگر سودا کا شعر سوچ لیا ہوتا تو یہ غلطی کیسے کرتے. کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا, ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں. تو یہ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ اردو کا لفظ جب استعمال کرو پہلے ایک شعر سوچو استادوں کا, تو وہ کبھی تلفظ کی غلطی نہیں ہوگی. لیکن تھوڑا پوئٹک لائسنس تو سنا ہے کہ پوئٹ کے پاس ہوتا ہے, کرتے ہیں سارے شاعر استعمال کیا جائے, بڑے لوگ کرتے ہیں. میر مومن کا شعر ہے, میں بھی کچھ خوش نہیں وفا کر کے, تم نے اچھا کیا نباہ نہ کی. نباہ نہ کی تو غلط ہے, نباہ نہ کیا ہونا چاہیے. لیکن وہ وزن میں نہ رہتا. ہاں لیکن اب غزل میں ہے تو قافیہ ردیف میں, مومن نے کہا ہے تو کیا کیا جائے. بہرحال اچھا, ایک اور لیٹلی ایک ٹرینڈ ہے, ظاہر ہے ہر دور میں چیزیں بدلتی ہیں, ایوالو ہوتی ہیں, امپروو ہوتی ہیں, کہ اردو شاعری میں انگریزی کے الفاظ بھی اب استعمال ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کو؟ میں نے تو پوری کتاب لکھی اس بارے میں. کتاب کا نام ہے غزل ایٹ انگلش جنکشن. جیسے ٹرین کے ہوتے ہیں نا, ٹونڈلا جنکشن, کانپور جنکشن جہاں سے ٹرین بدلتی,
غزل ایٹ انگلش جنکشن. کیا ہے کہ اردو میں انگریزی کے الفاظ تین طرح سے ہیں. ایک تو وہ الفاظ ہیں جن کو ہم بھول گئے ہیں کہ وہ انگریزی کے، تو ان کو استعمال کر لیتے ہیں، تو اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ انگریزی کا لفظ ہے. تو جیسے کہ اتنے جوغادری شاعر حفیظ جالندھری، جن کی مشہور نظم ہے اور نہایت اعلیٰ نظم ہے ابھی تو میں جوان ہوں، اس میں ہے انگریزی کا لفظ. نہیں ہے؟ یاد نہیں آپ کو؟ یاد نہیں. حواس گم، قیاس گم، نظر کے آس پاس گم، ہما بجز گلاس گم. ہاں، اب گلاس کہہ دیا تو گلاس تو انگریزی کا لفظ ہے، لیکن چونکہ شامل ہو گیا ہے تو پتہ ہی نہیں چلا. اتنی اچھی نظمیں انہوں نے گایا ہے ملکہ پکراد نے. حواس گم، قیاس گم، نظر کے آس پاس گم، ہما بجز گلاس گم. تو بلکہ میرے ایک دوست ہیں بہت اچھے، بڑے پڑھے لکھے معقول آدمی ہیں. میں کہنے والا تھا معشوق آدمی ہے، ایک ہی بات ہے، بیکاز مجھے آئی لو ہیم. تو سیف محمود ان کا نام ہے، دلی میں. انہوں نے ایک شعر غالب کا بھی ڈھونڈا ہے جس میں انگریزی کا لفظ ہے. تو بہرحال یہ مجاز کا مشہور نظم ہے مجاز کی، پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی. ریل اسٹیشن. تو اس طرح کے الفاظ، گلاس، بوتل، ریل اسٹیشن، فٹ پاتھ، یہ سب الفاظ تو وہ ہیں جن کو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں سوچے بغیر کہ فیض صاحب کی نظم ہے جس کا عنوان ہے ہارٹ اٹیک، فراز صاحب کی نظم ہے جس کا عنوان ہے بلیک آؤٹ. تو اس طرح کے جو روز مرہ میں گھل مل گئے ہیں انگریزی کے الفاظ، ان کو تو یوں ہی استعمال کر لیا جاتا ہے. ایک وہ ہے. دوسرا ہے مزاحیہ شاعری میں، جس میں کہ وہ مسکرا دیے تو مسرت کی حد نہ تھی، جیسے کہ لاٹری میں میرا نام آ گیا. یہ کہ عاشقوں کو علم میں پرفیکٹ سمجھا جائے گا، علم میں کمپلسری سبجیکٹ سمجھا جائے گا. تو اس قسم کے جو یہ اکبر الہ آبادی نے شروع کیا تھا کہ بوٹ ڈوسن نے بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا، ملک میں مضمون نہ پھیلا اور جوتا چل گیا. سو یہ جو ہے مزاحیہ شاعری میں. تو ایک وہ الفاظ جو گھل مل گئے ہیں، سوچے بھی نہیں جاتے کہ انگریزی کے ہیں. دوسرے وہ الفاظ جو کہ مزاحیہ شاعری میں ہیں. تیسرا پروگریسو رائٹرز کی شاعری میں بھی الفاظ ہیں، فاشزم، کمیونزم، اس طرح کے. اس کے بعد جدید شاعری میں یہ زعفرانی پلوور اسی کا حصہ ہے، کوئی جو دوسرا پہنے تو دوسرا ہی لگے. پھر میں نے غزلیں لکھی جس میں کہ گلے شکوے تم ہم سے روز کرو، دل کے دروازے پر نہ کلوز کرو، ڈر سا لگتا ہے اتنی نرمی سے، کم ذرا کائنڈنس کی ڈوز کرو. سو اس طرح. تو میرا خیال یہ تھا کہ آئی واز رائٹنگ فار جو بچے ہندوستان پاکستان میں رہتے ہیں کالج کے، جو جیسے بولتے ہیں زبان آدھی اردو آدھی انگریزی، تو ان کی زبان میں کیوں نہ کی جائے شاعری. تو ایک کتاب میں نے لکھی. نتا فاضلی کہنے لگے مجھ سے، سلمان صاحب یہ آپ کی اس طرح کی شاعری سے آپ کی عزت بڑھ بھی سکتی ہے اور کم بھی ہو سکتی ہے. تو شاعرانہ طریقہ تھا ان کا کہ انف، زیادہ ربڑ کو اتنا نہ کھینچو چمپا بھائی کے ربڑ ٹوٹ جائے. ربڑ کو اتنا نہ کھینچو کہ چمپا بھائی کہ ربڑ ٹوٹ جائے. ہاں، تو ایک ان کا لائٹ ہینڈ تھا کہ انف. لیکن شعر سننے میں اب وزن میں بھی ہے. جی وہ تقاضے سب پورے کر رہا ہے جو شاعری کے آپ نے بتائے اچھے شعر کے تقاضے، وہ تو یہ سب پورے کر رہا ہے. بلکہ ایک وہ مولوی عبدالحق کی ہی شاید ایک سینگ تھی کہ اب کچھ لفظ ہم نے اردوا لیے تو وہ اردو کے بن گئے. دیٹس دی رائٹ ورڈ، دیٹس ایگزیکٹلی رائٹ. ریل اسٹیشن، جی یو نو، پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی. تو اچھا، آپ نے اچھے شعر کی تو تھوڑی تشریح کی، برے شعر کے بارے میں بھی کچھ بتائیے، یا کچھ کم از کم کچھ مثالیں دیجیے برے اشعار کی. میں اب یہ بات سوچتا ہوں کہ پہلے مثال دوں یا پہلے بتاؤں. میں پہلے بتاتا ہوں برا شعر کیوں ہوتا ہے. برا شعر میرے خیال سے 3 باتوں سے ہو سکتا ہے. ایک کہ سننے میں برا لگے، لفظ برا ہو اور کان پہ سماعت پہ خراش پیدا کرے. ایک بات. اس میں وزن سے باہر ہونا نہیں، تب تو شعر ہی نہیں رہا کم وقت. رہے وزن میں اور رہے بحر میں، لیکن پھر بھی الفاظ کی جو ہے وہ چوائس ایسی ہو
کہ جس سے کہ کان کو تکلیف کرختگی. جی کرختگی. کہ ایک وہ کہ اب غزل میں لفظ پاپڑ نہیں استعمال کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ پاپڑ میں کوئی خرابی ہے. اور نذیر اکبر آبادی ہوتے وہ نظم بھی لکھ دیتے پاپڑ پہ, انہوں نے ہر چیز پہ, ککڑی پہ نظم ہے ان کی, ہر چیز پہ. لیکن غزل میں پاپڑ لفظ استعمال مناسب نہیں ہے, غزل کے ایٹیکیٹ سے باہر ہے. تو اس طرح یا تو لفظوں کی آواز خراب ہو, ایک یہ بات ہوئی خراب شعر. دوسرے کہ جو مطلب جو ہے اس کا وہ رقیق ہو یا فحش ہو. کہ کیونکہ دیکھیے جیسے اب ہم شروع پہ چلتے ہیں جہاں شاعری کی تعریف ہو رہی تھی, تعریف کا مطلب ڈیفینیشن کہ ایک میوزک اور نثر کے بیچ میں ہے, اسی طرح سے جسم اور دماغ کے بیچ میں ہے. کہ جسم کا تو بڑا حصہ ہے شاعری میں, میوزک تو جسم سے ریلیٹڈ, خاص طور پہ ماں کے جسم سے, لوری, دل کی دھڑکن, اور نثر باپ کی آواز سے اور باپ کی تنبیہ سے. سو اس میں جسم تو ضروری ہے, لیکن رقیق نہیں ہونا چاہیے, لوڈ نہیں ہونا چاہیے, فحش نہیں ہونا چاہیے, اور زیادہ اتنے قریب نہ ہو جائے کہ سننے والوں کو نروسنس پیدا ہو. سو یہ بات رقیق. اس میں جیسے میرا ایک شعر ہے کہ قید مضمون کی نہیں لیکن شرط ہے با ادب کہا جائے. قید مضمون کی نہیں لیکن شرط ہے با ادب کہا جائے. تو جہاں وہ بے ادبی ہو جائے شاعری کے مزاج میں تو وہ خراب شاعری ہو جائے گی. تو ایک سماعت خراش ہو, ایک بے ادب ہو, دو باتیں. تیسرا محمل ہو جس کا کوئی مطلب نہ ہو. تو اب ان تینوں باتوں کو لے کے شعر سناتا ہوں. کہ اب یہ شعر ہے کہ بند لفافے میں جب اس نے تتلی کا پر بھیج دیا, بند لفافے میں جب اس نے تتلی کا پر بھیج دیا, میں نے بھی پھر تشت میں رکھ کر بھنورے کا سر بھیج دیا. اب یہ شعر جو ہے اس کے میرے بھائی اکثر مجھ سے کافی حیران بھی ہوتے ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں, میرے خیال سے تھوڑی انوی بھی کرتے ہیں کہ میں کم وقت اس شعر کے بارے میں بھی معنی نکال کے 1 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں اور میں دکھا سکتا ہوں کہ اس شعر کے گہرے مطلب کیا ہیں. وہ مطلب جیسے بھی ہوں, لیکن ایک تو سننے میں برا ہے, کیونکہ جب آپ سن رہے ہیں تو جب آپ ویژولائز کر رہے ہیں, جیسے میں آپ سے کہوں میرے پاس ایک لال رنگ کی رولز روائس ہے, تو آپ کے دماغ میں کار آئے گی, لمبی, بڑی, اونچی, تھوڑی بڑی گرل, تصویر آئے گی اس کے ذہن میں. تو یہ تشت میں رکھا ہوا بھنورے کا سر جو ہے, یہ امیج کتنی خراب ہے کہ مطلب ایک آپ کے پاس چاندی کا ایک ہے سینی جس کو ہم بولتے ہیں, اس میں آپ نے کالے رنگ کے بھنورے کو کاٹ کے آدھا سر, اب اس کا خون لال ہوتا ہے نہیں مجھے تو پتہ نہیں, چلیے خون لال بھی نہ ہو کم وقت کا تو جیسا بھی سفید خون بھی ہے وہ اس پہ بہہ رہا ہے, وہ تشت پہ آپ رکھ کے کالے رنگ کا چاندی پہ بھنورے کا ایک معصوم کیڑے کا سر کاٹ کے آپ دے رہے ہیں. تو یہ تو نہایت رقیق اور نہایت سماعت خراش امیج ہے. تو ایک یہ شعر ہوا. ایک اور شعر ہے جس میں کہ جو برا ہے لیکن یہ کہ مزے کا ہے, تو مزے کے شعر بھی برے ہو سکتے ہیں کہ لیکن ہے برا کہ بیکاز اٹس سو audacious and so exaggerated کہ جنازہ روک کر میرا وہ کس انداز سے بولے, گلی میں نے کہا تھا تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو. اب اگر آپ مر گئے تو آپ سن کیسے رہیں؟ دیکھیے یہ بنیادی طور پہ لاجیکل اتنی بڑی ایرر ہے اس میں. یہ مرا ہوا آدمی لکھ رہا ہے شعر, یہ جنازہ روک کر میرا وہ کس انداز سے بولے, تو کیا زندہ لیٹا ہوا وہاں پہ کم بخت, گلی میں نے کہا تھا تم تو دنیا چھوڑے جاتے ہو. ایک لاجیکل ایرر اتنی بڑی کر دی آپ نے کہ آدمی پریشان ہو جائے سننے والا کہ یہ مردہ بول رہا ہے زندہ بول رہا ہے. دوسرا کہ یہ اتنا ایگزاجریشن کر دیا. تیسرا کہ یہ ہمارے سماج میں یہ شعر ہے کوئی اب سے 60-70 سال پرانا, 60-70 سال پرانا کوئی عورت کسی مرد کے جنازے کو ایسا نہیں روک سکتی تھی. تو ایک سماجی ویژول ایرر ہے, ایک لاجیکل ایرر ہے, ایک آئرونیکل ایگزاجریشن ہے. تو یہ شعر خراب ہے.
حالانکہ سننے میں اگر آپ خاص طور پہ اچھے موڈ میں ہوں، دوستوں میں بیٹھے ہوں تو ایک بیئر ویئر پی لیو آپ نے تو ایک مزے کا شعر ہے، لیکن ہے خراب شعر. اب اس سے بھی برا شعر سنیے کہ مرد اس سمت دیکھتے ہی نہیں، گائے جب گائے کا بدن چاٹے. اچھا، اب گائے جب گائے کا بدن چاٹے، اول تو چاٹے جو لفظ ہے یہ ہرگز غزل کے مزاج کا لفظ نہیں. ایک تو اس سے چانٹے کی آواز آتی ہے، ٹے کا اور چے کا جو ملاوٹ ہے وہ برے کانسوننٹس ہیں دونوں. تو نتیجے کے طور پہ یہ شعر خراب ہے کیونکہ ایک تو آواز کے لیے، سماعت کے لیے خراب ہے. دوسرے اس میں اگر سمجھ پائیں تو مضمون جو ہے فحش ہے. اور فحش اس کو آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، ایک دو آپ کے دوست بھی بیٹھے ہوں گے تو ان کو بھی اشارہ کر دیتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ اس میں چغتائی کے لحاف کے بارے میں شعر ہے. لیکن اس کی فحاشی جو ہے وہ آلموسٹ ظاہر ہوتی ہے یا نہیں ظاہر ہوتی ہے بالکل، تو یہ گڑبڑ شعر ہے اور یہ امیج غلط ہے. کیونکہ یہ گائے جو گائے کا بدن چاٹے، اس کا مطلب اس شہر میں آدمی نہیں سن سکتا یہ شعر جہاں گائے نہ ہوتی ہوں. ٹھیک ہے نا، شہر کا آدمی نہیں سن سکتا ہے تو گاؤں کا آدمی کو سننا چاہیے. تو یہ سب لمیٹیشنز ہیں. یہ تو شرارت لگ رہی ہے مجھے شعر سے. ہاں، فورس ہے اور سماعت خراش. تو اس طرح کی بات ہے. تو سلمان صاحب، ہم نے جدید شاعری کی بات کی، آج کے دور کے شعراء کی بات کی. تو آج کے دور کے شعراء میں آپ ہیں؟ نہیں، توبہ کریں. بہرحال میں نے بھی کچھ شعر لکھے ہیں، ضرور شاعر ہوں یا نہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے یا آپ. تو یہ میری طرف سے قبول کیجئے یہ کہ ہم تو آپ کو شاعر مانتے ہیں، اور آپ کے بہت خوبصورت شعر سن رکھے ہیں ہم نے. آپ اپنی پسند کیے کچھ اپنے اشعار سنائیے. میں آپ کو ایسا کرتا ہوں، ایک غزل اور ایک نظم، اتنا کافی ہے میرے خیال سے. تو وہ غزل یوں ہے: مجھے تو خود پہ بھروسہ نہیں رہا سائیں، مجھے تو خود پہ بھروسہ نہیں رہا سائیں، جو چھوڑا گھر تو کہیں کا نہیں رہا سائیں. مجھے تو خود پہ بھروسہ نہیں رہا سائیں، جو چھوڑا گھر تو کہیں کا نہیں رہا سائیں. اور میں تیرے قدموں میں بیٹھا رہوں ہے ٹھیک مگر، میں تیرے قدموں میں بیٹھا رہوں ہے ٹھیک مگر، ذرا سی دیر تو سینے سے بھی لگا سائیں، ذرا سی دیر تو سینے سے بھی لگا سائیں. اور وہ ایک گیت کہ جس نے مجھے بدل ڈالا، وہ ایک گیت کہ جس نے مجھے بدل ڈالا، وہ ایک گیت مجھے آج پھر سنا سائیں، وہ ایک گیت مجھے آج پھر سنا سائیں. اور ہر ایک جھوٹ سے اپنے میں خوب واقف ہوں، ہر ایک جھوٹ سے اپنے میں خوب واقف ہوں، جو میرا سچ ہے مجھے آج وہ بتا سائیں، جو میرا سچ ہے مجھے آج وہ بتا سائیں. اور نہیں ملے گی جو منزل تو کوئی بات نہیں، نہیں ملے گی جو منزل تو کوئی بات نہیں، میں تھک گیا ہوں نئی راہ مت دکھا سائیں. بہت خوبصورت. مجھے تو خود پہ بھروسہ نہیں رہا سائیں، جو چھوڑا گھر تو کہیں کا نہیں رہا سائیں. بہت خوبصورت. یہ غزل تھی، ایک چھوٹی سی نظم ہے کہ اس کا نام ہے درخواست. آج کی رات کوئی سچ نہ کہو، آج کی رات کوئی سچ نہ کہو، آج بس وقت کو ٹل جانے دو، جھوٹ سے دل کو بہل جانے دو، مجھ کو تھوڑا سا سنبھل جانے دو. آج کی رات کوئی سچ نہ کہو، آج بس وقت کو ٹل جانے دو، جھوٹ سے دل کو بہل جانے دو، مجھ کو تھوڑا سا سنبھل جانے دو. کل تو سورج کی ہتھیلی پہ مچلتا ہوا سچ، کل تو سورج کی ہتھیلی پہ مچلتا ہوا سچ پھر ہر ایک سمت بکھر جائے گا، زہر بن کر میری نس نس میں اتر جائے گا. آج کی رات نکل جانے دو، آج کی رات کوئی سچ نہ کہو. بہت خوبصورت. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا.